السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن نگینے کے سلسلے میں جو نگینے ہیں وہ ہے پارہ نمبر 18 کی پہلی 10 آیات کہ مفلح کون ہے، مومن کون ہے، تو ان میں کن صفات کا ہونا لازمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔ کہ ایمان والے جو سے ہیں وہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون، جن کے اندر یہ صفات ہیں وہی فلاح پائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں تو ہم پھر کیا ہے، رزق کی زندگی جی رہے ہیں۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے یہ صفات پیدا کرنا ہوں گی۔ فلاح پانے کے لیے سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان۔ اور اسلام کی نظر میں مفلح وہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے اور اس کے بدلے میں اللہ کی رحمت اور بخشش کا مستحق ہو۔ اس کے ساتھ دنیا مل جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر نہ بھی ملے تو پھر جو شخص آخرت کی کامیابی پا گیا وہی دراصل کیا ہے، مفلح ہے۔ پھر جو آگے دیکھیں، نمازوں میں اپنی خشوع کرنے والے۔ خشوع کے معنی کیا ہے؟ سکون، کسی کے آگے جھک جانا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے کہ دائیں بائیں التفات نہ کرنا، یعنی گوشہ چشم سے دیکھنا، یہ خشوع ہے۔ اور یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہے۔ کون سی؟ بے وجہ کھجانا، آگے پیچھے ہونا نماز کے دوران، یعنی پڑھنے کے دوران ٹانگ اٹھا لینا، انگلیاں مروڑنا، یا پھر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جانا کہ ایک ٹانگ تھک گئی ہے تو دوسری پہ کھڑے ہو جانا، نہیں، یہ سب جو سے خشوع کے خلاف ہے۔ خشوع لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ سنت کے مطابق نماز، اور اس کے لیے سجدے کی جگہ دیکھنا۔ نمبر 2، نماز میں حرکت کم کرنا۔ نمبر 3، آنکھیں بند نہ کرنا۔ اور کن چیزوں سے بچنا ہے ہمیں؟ ہلنا نہیں ہے، مختلف سمتوں میں دیکھنا نہیں یا جھکنا نہیں ہے، کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا جھاڑنا نہیں، جائے نماز کو درست سمت میں بچھانا ہے، ٹھیک ہے، تو مخملی یا ڈھیلی جائے نماز پر نہ کھڑے ہونا، نقش و نگار جن پر موجود ہیں اس جائے نماز پر نہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کھجور کے جو پتوں والی جائے نماز ہے نا، اس پر نماز پڑھنے سے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آگے جب دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے اگلی آیت میں بھی کیا بتایا گیا ہے کہ لغو بات سے منہ موڑ لیتے ہیں جو لوگ۔ لغو ہے کیا چیز؟ یہ بے معنی بات جو کسی گنتی میں شمار نہ ہو، جو سوچ سمجھ کر نہ کی جائے، بے فائدہ کام، ہر وہ قول اور فعل جو زندگی کے اصل مقصود یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے سے ہٹا دے۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، دیکھیں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ صدقہ خیرات۔ لفظی معنی کیا ہے؟ بہنا، نشو و نما پانا، عمدہ بنانا، پاک کرنا۔ اسی سے لفظ تزکیہ نکلا ہے۔ تزکیہ نفس مطلب کیا ہے کہ نفس کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنا، برے اخلاق نہ ہوں، ٹھیک ہے، حسد، بغض، کینہ، حرص، طمع، شرک، ریاکاری، غیر اللہ سے محبت، یعنی ان تمام چیزوں سے، باتوں سے اپنے نفس کو پاک رکھنا۔ پھر جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
اس میں بھی دو چیزیں آتی ہیں حافظون میں، جو اپنے مقامات سطر کو ڈھانپتے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 جو اپنی عزت اور عصمت پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، اب یعنی اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، جیسے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ کیا ہیں، ان میں بھی کہے کہ ملامتیوں میں سے ہیں، یہ یعنی ملامت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، سیکسول ڈیزائر کی تسکین کے صرف 2 ہی مقامات ہیں، اور وہ آج کے دور میں صرف بیوی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں جنسی تعلقات میں بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو آگے بتایا کہ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں، یعنی وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی جو کوئی اس کے علاوہ چاہے گا وہ دراصل کیا ہے، زیادتی کرے گا۔ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، زنا، لواطت، شہوت رانی کے طریقے جو فطری طریقے سے ہٹ کر ہوں، سب کچھ اس میں شامل ہے، اور اسی لیے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ نکاح سے مراد کیا، جو عورت کو بسانے اور خاندان کو وجود میں لانے کے لیے کیا جائے، اور جو ان شرائط پہ پورا نہ اترے۔ کون سی شرائط ہیں، کہ اس کے لیے ایک ولی کا ہونا، 2 گواہ، اعلان اور عورت کی رضامندی، مہر مقرر، تحفظ فراہم اور مہر کا ادا ہونا چاہیے، اور جو ان شرائط پہ پورا نہ اترے تو پھر وہ نکاح نہیں، اور نکاح شغار بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ نکاح شغار ہے کیا، عورت کے بدلے عورت کا تبادلہ، لیکن عورت کے حصے میں کچھ بھی نہ آئے، ان دونوں کا ہی حق مہر مار دیا جائے۔ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کو یا کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانتوں سے کیا مراد ہے، ہر وہ امانت جو اللہ کی طرف سے یا معاشرے یا پھر کسی انسان کی طرف سے کسی کو سپرد کی گئی ہو۔ امانت کے لغوی معنی کیا ہے، ہر چیز اس میں وہ شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ بھی ہو۔ اس کی مختلف قسمیں بھی ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے ذمہ داریوں کو نبھانا، بندے کی بندوں پر ڈالے جانے والی ذمہ داریاں نبھانا۔ تو لیکن ہمارے ہاں تو امانت کا تصور جو ہے وہ محدود ہے، صرف قیمتی چیز کو رکھوا دینا اور وقت پر لوٹا دینا، لیکن صرف یہی امانت کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ مالی معاملات میں امانتوں کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص کا اپنی جاب پر اپنی ڈیوٹی کو بر وقت پورا کرنا، پھر راز کی باتوں کی حفاظت کرنا، مالی امانتوں کی حفاظت، امانت میں خیانت منافقت کی کیا ہے، علامت ہے۔ یہ تو یہ اوپر جتنا بھی بتایا گیا یہ کیا ہے، اس کی قسمیں ہیں مختلف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو خلاف کرے، نمبر 3 امانت رکھے تو کیا، خیانت کرے۔ تو آگے دیکھیں، راعون گڈریا، چرواہا بھی کیا کرتا ہے، جو اس کے پاس بکریاں ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے نا۔ مثلاً آپ کے حصے میں کمپیوٹر پر کام کرنا ہے تو وہ کمپیوٹر اس ادارے کی کیا ہے، امانت ہے، اس کو ایسے طریقے سے استعمال نہ کریں کہ وہ خراب ہو جائے۔ ایک استاد کے پاس اس کے طالب علم بطور امانت ہیں، محفل کی باتیں امانت ہیں۔ تو اہم ترین بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ اس بات سے خالی نہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص میں دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تو لفروجہم حافظون میں ہی ہے حفاظت، اپنے عہدوں اور امانتوں کی حفاظت۔ اور پھر آگے جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، نماز سے ہی بات شروع ہوئی دیکھیں، اور نماز پر ہی ختم۔ وہاں خشوع کا ذکر تھا اور یہاں حفاظت کی بات ہے۔ نمازوں کی حفاظت میں کیا آتا ہے، نمبر 1 اوقات نماز، پھر آداب، پھر اس سے آگے ارکان نماز، اور پھر اجزائے نماز۔ پھر ان سب کی حفاظت میں جسم اور کپڑوں کو پاک، وضو کی حفاظت ہر حال میں ٹھیک طریقے سے کرنا، اور ارکان کی حفاظت میں
پراپر حفاظت کرنا. پھر اسی طرح نمازوں کی حفاظت میں نماز پڑھنے کے بعد کا عمل بھی آتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز تو پڑھتے ہیں پھر ساتھ ہی سلام پھیرتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی کیا کرتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ یا پھر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نماز کی روح کے خلاف ہے، اور خشوع پیدا کرنے کی کوشش میں خلاف کیا کرنا ہے، یہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو پھر وارث کون لوگ ہوں گے، یہی فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور فردوس کیا ہے، جنت کا اعلیٰ حصہ، جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں. اسی جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا سکھائی، ایک دعا سکھائی، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو. تو یہ ایک مومن کی صفات ہے، ایک مفلح کی، یعنی ایک کامیاب ہونے والے شخص کی، کہ ان کو ان 10 باتوں کا خیال رکھنا ہے، تبھی وہ ایک مومن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے. چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.